فرینڈس، اگر آپ آلو کے کباب، آلو کے پکوڑے، بیسن کے پکوڑے وغیرہ کھا کر بور ہو چکے ہیں تو آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی زبردست ریسپی لے کر آئی ہوں، جس میں ہم نہ تو آلو ڈالیں گے اور نہ ہی بیسن، اور یہ بہت ہی مزیدار سنیکس بن کر تیار ہوں گے۔ تو آئیں پھر اس مزیدار سے ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو فرینڈس، یہاں پر میں نے 1 کپ دال مسور لی ہے اور 1 کپ دال مونگ لی ہے، جسے میں نے اچھے سے صاف کرنے کے بعد 1 گھنٹے کے لیے بھگو کر رکھ دیا تھا، اور یہ سافٹ ہو چکی ہے۔ اب یہاں پر ہم نے اس کے پانی کو سٹین کر لینا ہے۔ تو پانی کو سٹین کرنے کے بعد اس کو ہم چاپر میں ایڈ کریں گے اور اس کو ہم نے چاپ کر لینا ہے۔ اگر فرینڈس آپ کے پاس چاپر نہ ہو تو جوسر بلینڈر تو سبھی گھروں میں موجود رہتی ہے، تو آپ اسی جگ میں اس کو بلینڈ کر سکتے ہیں، اس میں بھی یہ ایزیلی بلینڈ ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر ہم پانی ایڈ نہیں کریں گے، اسے ہم نے ایسے ہی گرائنڈ کر لینا ہے اور اس کا ایک سموتھ سا پیسٹ بنا لینا ہے۔ یہ پیسٹ بہت زیادہ باریک بھی نہیں ہونا چاہیے، بس یہ تھوڑا سا موٹا ہی رہنا چاہیے۔ تو پیسٹ ہمارا ریکوائرڈ جو ہے یہاں پر بن کر تیار ہو چکا ہے، اسے میں باؤل میں ایڈ کر لوں گی، اور اب اس میں ہم ایڈ کریں گے باقی انگریڈینٹس۔ تو فرینڈس، یہاں پر میں نے ایک میڈیم سائز کا پیاز باریک چاپ کر لیا ہے، یہ اس میں ایڈ کر دوں گی، اور 1 ٹیبل سپون کے برابر ہری مرچ کا پیسٹ ایڈ کریں گے۔ اگر آپ ہری مرچوں کو کاٹ کر ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں، اور 2 ٹیبل سپون کے برابر یہاں پر میں نے اس میں ہرا دھنیا ایڈ کیا ہے۔ اب اس میں ایڈ کریں گے ڈرائی انگریڈینٹس۔ نمک 1 ٹی اسپون کے برابر، زیرہ پاؤڈر ½ ٹی اسپون کے برابر ایڈ کریں گے، اور چلی فلیکس یہاں پر میں نے لی ہے 1 ٹی اسپون، سرخ مرچ کا پاؤڈر 1 ٹی اسپون کے برابر۔ اب اس میں ایڈ کروں گی موٹا کٹا ہوا ثابت دھنیا۔ دھنیا کو ہم نے بہت ہی موٹا سا کوٹ لینا ہے، باریک پاؤڈر ایڈ نہیں کرنا۔ 1 ٹیبل سپون کے برابر، اور 1/4 ٹی اسپون یہاں پر میں نے اس میں ہلدی ایڈ کی ہے، اور 1 ٹی اسپون اس میں چاٹ کا مسالہ ایڈ کیا ہے۔ اب ان تمام انگریڈینٹس کو اچھے سے مکس کر لیں گے، اور مکس کرنے کے بعد ہم اسے دیکھیں گے۔ اگر تو یہ تھوڑا لوز ہو، پتلا ہو، تو اس میں ہم 2 سے 3 ٹیبل سپون بیسن ایڈ کر دیں گے، لیکن مجھے یہاں بیسن ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ اور افطاری میں جو ہے فرینڈس یہاں پر بہت ہی کم ٹائم رہ گیا تھا، تو جلدی سے میں نے اس کے جو ہے کوفتے بنا لیے ہیں۔ اس کو میں نے گول جو ہے بالز کی شیپ میں بنایا ہے، آپ اس کو کٹلیٹ شیپ میں بھی بنا سکتے ہیں، جو شیپ آپ کو پسند ہو۔ آپ اس کو سیخ کباب شیپ میں بھی بنا سکتے ہیں، یہ بالکل نہیں آئل میں بکھریں گے، بہت ہی زبردست بن کر تیار ہوں گے۔ تو ان کو فرائی کرنے کے لیے آئل کو بھی میں نے اچھے سے گرم کر لیا ہے۔ اب 1 بائی 1 کر کے ہم اس میں ایڈ کر دیں گے، اور 1 منٹ تک ہم ان کی سائڈ چینج نہیں کریں گے۔ جب یہ ایک سائڈ سے اچھے سے کوک ہو جائیں گے تو پھر ہم ان کی سائڈ چینج کریں گے، اور الٹتے پلٹتے ہوئے ہم ان کو اچھے سے گولڈن کلر آنے تک فرائی کر لیں گے۔ جی تو فرینڈس، یہاں پر ہمارے جو ہے بالز پر بہت ہی زبردست سا گولڈن کلر آ چکا ہے۔ اب اس کو آئل میں سے نکال لیں گے اور انہیں کریں گے ڈش آؤٹ۔ فرینڈس، یہ بہت ہی مزیدار بن کر تیار ہوئے ہیں، اوپر سے بہت ہی کرسپی ہیں اور اندر سے سافٹ اور بہت ٹیسٹی ہیں۔ آپ اس ریسپی کو لازم ٹرائی کیجیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو کو لائک کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر ٹل دین۔